بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، اس کے بعد دریا میں جال ڈالتا، اس میں اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ جال کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو بہت زیادہ زیورات اور بہترین لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تو کافر کی بیوی نے کہا تم اپنے شوہر کو راضی کر لو کہ وہ ہمارے بتوں کی پوجا کرے تاکہ تم بھی مالدار بن جاؤ۔ مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر واپس نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اسے دریافت کیا کہ اتنی غمزدہ کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر اپنے بھائی کی معبود کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اس کے شوہر نے جواب دیا کہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کفر کی باتیں کر رہی ہو کیسی؟ تمہیں اللہ پاک سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میں ایسے غریب اور قابل ترس حالت میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ باقی عورتیں اتنے اچھے زیورات اور عمدہ لباس میں آراستہ رہتی ہیں۔ تو یہ سن کر اس کے شوہر کو اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی اور حد سے گزرنے لگی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا کہ میں کل سے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ مزدوری کروں گا اور روز کے 2 دینار تمہیں دیا کروں گا، تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ کیا ہوا کہ یہ سن کر عورت کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر تھک ہار کر ایک دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ تم آج سارا دن کہاں تھے؟ شوہر نے جواب دیا کہ آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ شوہر نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے سب کچھ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اس طرح وہ شخص اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ 29ویں رات کو اس کی بیوی نے کہا کہ سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ 30ویں دن وہ مسلمان ایک یہودی کے پاس گیا اور کہا کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ وہ شخص روزے کی نیت کر کے کام پر چلا گیا۔ دوسری طرف ایک شخص نے مسلمان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا۔ مسلمان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ ایک شخص نے اسے ہاتھ میں تھیلا تھمایا جس میں 29 اشرفیاں تھیں۔ اس اجنبی شخص نے مسلمان کی بیوی کو بتایا کہ تمہارا شوہر بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا، یہ اس کی مزدوری ہے 29 اشرفیاں، لیکن آج اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا اور ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ آج بھی کام پہ آتا تو اسے 30 اشرفیاں ملتیں۔ یہ لو اپنی 29 دن کی اجرت، 29 اشرفیاں۔ اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ تمہارا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار کی طرف نکلی۔ جب اس نے ایک اشرفی سنار کو دی تو سنار نے اسے 1000 درہم دیے۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے تم؟ تو اس نے شوہر نے جواب دیا کہ آج میں یہودی کی دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم بادشاہ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمتیں کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ پھر اس کی بیوی نے اسے اشرفیوں کا سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر وہ مرد مومن زار و قطار رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو رونے لگا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور وہیں انتقال کر گیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے کہ اپنے کام میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، مخلص ہو کر اپنے کام پہ فوکس کریں۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے وسیلے آپ کے لیے ضرور پیدا کرے گا اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ محنت تو میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی آپ کے خزانوں میں برکت ڈال دے گا، آپ کی زندگی میں، آپ کے روزگار میں برکت ڈال دے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اللہ تعالیٰ پہ آپ کا مکمل بیلیو ہو اور اپنی ذات پہ بیلیو اور اپنے کام پہ بیلیو ہو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرا یہ ماننا ہے یہ ویڈیو کسی کا مقدر ضرور بدلے گی۔